إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترمہ ناظم جلسہ سسٹر جویریہ فاطمہ، محترمہ عاتقہ حسیب باجی صاحبہ آج کے مہمان خصوصی، عزیز طالبات، والنٹیئرز، ذمہ داران جلسہ، عزیز سامعات کرام، میں آپ تمام کا اس وومنس کانفرنس میں تہ دل سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ عزیز سامعات کرام، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے رمضان کی اہمیت و فضیلت۔ تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا حیو اور قیوم ہے، جس کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حیو اور قیوم ہے، وہاب اور تواب ہے، ہادی اور رشید ہے، جس نے ہم جیسے راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول فرمایا، قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہاں والوں کے لیے قیامت تک کی انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعات کرام، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے، جو سال میں صرف 1 ماہ کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ اس مبارک عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو مقدس قرار دیا ہے۔ روزوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے، یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں بلکہ کسی نہ کسی طرح پچھلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں۔ عزیز سامعات کرام، رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان المعظم کو یعنی رمضان المبارک کی آمد سے ٹھیک ایک دن قبل رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت پر ایک بصیرت افروز خطبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں دیا تھا۔ سب سے پہلے میں مناسب سمجھتی ہوں اس خطبے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں دیا تھا، میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ تمام حاضرین کو رمضان المبارک کی اہمیت و خصوصیت کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس بصیرت افروز خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، فضیلتوں، خصوصیتوں کو بیان کیا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہو جائے۔ عزیز سامعات کرام، اس خطبے کے راوی جلیل القدر صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان المعظم کو ہم صحابہ کرام کے مجموعے میں ایک بصیرت افروز خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، فضیلتوں، خصوصیتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اس کی راتوں کا قیام باعث ثواب قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں قرب الہی کے حصول کے واسطے نفلی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کی ادائیگی کے برابر ثواب دیں گے۔ جو شخص اس مہینے میں 1 فرض کی ادائیگی کرے گا، اس کو 70 فرض کی ادائیگی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔
صحابہ کرام، یہ مہینہ ایسا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی و خلاصی کا ہے۔ یہ مقدس مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں قرب الہی کے حصول کے واسطے کسی روزدار کو افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا، روزدار کے ثواب کے مثل اس کو ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام دونوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کو اتنی وسعت تو نہیں کسی روزدار کو افطار کرائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت کرتے ہیں جو کسی روزدار کو اپنی استطاعت کے مطابق ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ لسی سے ہی افطار کرا دے۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام، یہ ایسا مہینہ ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے خادموں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے نوکروں سے کام میں تخفیف لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد، دوسرا استغفار کی کثرت، تیسرا جنت کی طلب، چوتھا جہنم کی پناہ۔ اے صحابہ کرام، اس مہینے میں جو شخص قرب الہی کے حصول کے واسطے کسی روزدار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک بھی جنتی کو پیاس نہیں ہوگی۔ عزیز سامعین کرام، آج میں آپ حاضرین کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت بتانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ سوال کریں گے کہ یہ ٹاپک کیوں چنا گیا ہے؟ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کا جاننا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ عزیز سامعین کرام، میں آپ کے اس سوال پر جواب دوں گی۔ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کا جاننا آپ کے لیے ضروری اس لیے ہے تاکہ رمضان المبارک کی عظمت و رفعت آپ کے قلوب میں بیٹھ جائے، اس کی قدردانی میں کوئی قدر آپ سے باقی نہ رہے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے۔ جب انسان کے دل میں کسی چیز کی عظمت و رفعت بیٹھ جاتی ہے تو اس کی قدردانی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی قدر کون مسلمان نہیں کرتا؟ یہ قدر صرف اور صرف اس کی عظمت و رفعت کو جاننے کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کی عزت کون مسلمان نہیں کرتا؟ قرآن مجید کی قدر کون مسلمان نہیں کرتا؟ یہ قدر صرف اور صرف اس کی عظمت و رفعت کو جاننے کی وجہ سے ہے۔ مسجد حرام، مسجد اقصی کی قدر کون مسلمان نہیں کرتا؟ یہ قدر صرف اور صرف اس کی عظمت و رفعت کو جاننے کی وجہ سے ہے۔ تو بس رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کا جاننا آپ کے لیے ضروری اس لیے ہے تاکہ رمضان مبارک کی عظمت و رفعت آپ کے قلوب میں بیٹھ جائے، اس کی قدردانی میں کوئی کسر آپ سے باقی نہ رہے، اس کی عظمتوں میں سے کوئی فضیلت آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ عزیز سامعین کرام، روزے کی جزا کے تعلق سے بھی کچھ احادیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب مزدور کی مزدوری متعین کر دی جاتی ہے اور وہ مزدور اس مزدوری پر خوش بھی ہوتا ہو تو پھر وہ اپنا کام بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے، بڑی خوش الہانی کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ کام اس کے لیے مشکل معلوم نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنا ہی کام مشکل کیوں نہ ہو۔ جب روزدار روزے کی جزا جان لے گا تو روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، خواہ روزے دار ضعف کی حالت میں ہو یا تندرستی کی حالت میں ہو یا بڑھاپے کی حالت میں ہو یا جوانی کی دہلیز پر، روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل معلوم نہیں ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، اگر آپ میرے اس جواب کو سمجھ گئے تو آئیے میں آپ کو رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت سے واقف کرا دوں۔ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت سے واقف کرانے سے قبل میں ان خواتین سے، ان لڑکیوں سے، ان بچیوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی دفتر میں، کسی کمپنی میں 8 گھنٹے کی ملازمت کرتے ہو۔ ان 8 گھنٹوں کی ملازمت کے بدلے اگر آپ کو 30,000 روپے ماہانہ سیلری ملے، اسی کام کے بدلے کسی دوسرے اسکول والے، کسی کالج والے، کسی دفتر والے، کسی کمپنی والے آپ کو 50,000 روپے کی پیشکش کرے تو بھلا بتلائیے آپ ان 2 مقاموں میں سے کس مقام پر کام کرنا پسند کرے گی؟ ظاہر ہے جہاں زیادہ سیلری ملے گی وہیں کام کرنا پسند کرے گی۔
اگر آپ دنیا میں اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں زیادہ نفع ملے وہیں کام کریں گے، وہیں وقت دیں گے، تو میں آئیے آپ کو رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت بتا دوں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گا اس کو فرض کی ادائیگی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں فرض کی ادائیگی کرے گا اس کو 70 فرض کی ادائیگی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں نفلی صدقات کرے گا اس کو فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا اس کو 70 فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اے صحابہ کرام، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ نار جہنم سے آزادی و خلاصی کا ہے۔ اب میں میرے مسلم بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہاں پر کون سی بہن ایسی بیٹھی ہے جو رحمت الہی کی متلاشی نہ ہو، جو مغفرت الہی کی طلبگار نہ ہو، جو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی خواہش نہ رکھتی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت کو مختلف پہلوؤں میں بیان کیا، بتایا ہے رمضان المبارک کی استقبال کے لیے جنت کو 1 سال سے پہلے سے سجایا جاتا ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات جلد نمبر 1 حدیث نمبر 174۔ جنت کو شروع سال سے لے کے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش الہی کے نیچے سے گزرتی ہوئی، جنت کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ دعا کرتی ہے، پروردگار دنیا میں سے ہمارے لیے ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ عزیز سامعات کرام، اس بات سے ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے، دشمن خواہ چھوٹا ہو یا بڑا دشمن ہی ہوتا ہے۔ دشمن سے کبھی بھی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی، وہ ہمیشہ انسان کا ضرر ہی چاہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بتائیے، انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان انسان کو ہمیشہ اپنے خالق و مالک سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس قرآن میں بارہا صریح الفاظ میں کہا گیا، تم اپنے آپ کو اس کی چال سے بچائے رکھنا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ وہ اپنے گروہ کو اپنے پاس اس لیے بلاتا ہے تاکہ سب کو جہنم واصل کر دے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 60، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکا کر گمراہی میں ڈال دے۔ عزیز سامعات کرام، لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو سرکت جنات کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کتاب الصوم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 147۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنات کو سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب متوجہ ہو جاؤ، اے بدی اور بدکاری کے شیخ رک جاؤ۔ یہ رمضان مبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک انصاف پسند حاکم کی، دوسرا مظلوم کی دعا، تیسرا روزدار کی یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ عزیز سامعات کرام، اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جن 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے ان میں سے ایک روزدار بھی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، روزداروں کو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
کیونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملازم سے مالک خوش ہوتا ہے تو اس کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے، لیکن اس مالک الملک کا کیا کہنا جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے۔ اس لیے روزداروں کو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی عافیت کے لیے، رزق حلال کے لیے، امن و امان کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے، احکام شریعت پر عمل کی توفیق کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روزداروں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ عزیز سامعین کرام، روزے کی جزا کے تعلق سے چند روایت میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ عزیز سامعین کرام، اس بات سے ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے کہ ہر انسان کے نیک عمل کے اجر و ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر فرمایا ہے۔ مثلا رمضان مبارک میں 1 روپیہ صدقہ کرے تو اس کا ثواب 10 روپیے سے لے کر 700 گنا روپیے تک خرچ کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو اس کو 70 فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ مگر میری بہنوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا معاملہ تمام عبادتوں سے الگ تھلگ ہے، جس کی شان ہی کچھ اور ہے، جس کی جزا ہی کچھ اور ہے۔ آئیے اس بارے میں حدیث سماعت فرمائیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام جلد نمبر 363۔ ہر نیکی کا اجر و ثواب اس جیسی نیکی کے مثل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میرے لیے کھانے پینے کو، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت، دوسرا رب سے ملنے کے وقت۔ روزدار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ عزیز سامعین کرام، روزے کے انعام و اکرام کو جاننے کے لیے ذخیرہ احادیث میں سے ایک اور حدیث آپ کے گوشے گداز کرانا چاہتی ہوں۔ بخاری کتاب الصوم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 254۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جنتیوں کو، روزداروں کو داخلے کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے، جسے باب ریان کہا جاتا ہے۔ اس باب ریان سے روزداروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن ایک منادی اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے بھوک و پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے؟ ان کے علاوہ کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ روزے کی جزا کے تعلق سے ایک دوسری روایت آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ سنانے سے قبل چند مثال دینا چاہتی ہوں تاکہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے اتر جائے۔ غور سے سنیے گا۔ جب پولیس ایک مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو مجرم کسی خفیہ مکان میں چھپ کر اپنی جان کو بچاتا ہے، تو گویا خفیہ مکان پولیس کی گرفت سے بچنے کے لیے اس کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مرد بائک چلاتا ہے تو گرنے کا خطرہ رہتا ہے، سر و دماغ پر مار لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے وہ ہیلمٹ استعمال کرتا ہے۔ یہ ہیلمٹ اس کی جان بچانے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں دشمنوں کی تلوار سے بچنے کے لیے آدمی ذرے کا استعمال کرتا ہے، گویا ذرہ دشمنوں کی تلوار سے بچانے کے لیے اس کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، آئیے جب آپ میرے ان مثالوں کو سمجھ گئے، میرے ان باتوں کو سمجھ گئے، تو آئیے میں آپ کو روزے کی حقیقت بتا دوں، روزے کا پاور بتا دوں۔ غور سے سنیے گا۔ جب ایک انسان دنیا میں شرک و کفر سے بچتا رہا ہوگا، کسی دوسرے گناہوں کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، میدان حشر میں جب اس کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا تو وہ تڑپ اٹھے گا، کانپ اٹھے گا، لرز اٹھے گا۔ ایسے نازک مرحلے میں اب اگر کوئی چیز اس کو جہنم سے بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف روزہ ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 393۔ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین کرام، روزے کا ایک اہم ترین مقصد نفس کی تربیت ہے۔ روزے کا ایک اہم ترین مقصد نفس کی تربیت ہے۔ گویا انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے نفس کے تقاضوں کو دبائے رکھتا ہے۔ بھوک و پیاس لگتی ہے لیکن کیا مجال کھانے کا ایک لقمہ پیٹ میں اتر جائے۔
بھوک و پیاس سے بے قرار ہے، لیکن کیا مجال پانی کا ایک گھونٹ حلق کے نیچے اتر جائے۔ خواہشات کا جائز محل موجود ہے، لیکن وہ اپنے نفس کے تقاضوں کو دبائے رکھتا ہے۔ گویا یہ ضبط نفس کی بہترین تربیت ہے۔ ضبط نفس ہی کا نام تقویٰ ہے۔ گویا روزوں کا مقصد یہ ہے، جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سال کے ایک مہینے میں نفس کے تقاضوں کو دبائے رکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنت کی طلب میں سال کے 11 مہینے بھی اسی طرح نفس کے تقاضوں کو دبائے رکھ سکتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ایک چھوٹی سی بات سے ہم میں سے بہت ہی کم خواتین واقف ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز روزے کی جزا کو بے نور کر دیتی ہے، بے وزن کر دیتی ہے، روزے کی روح کو ملیامٹ کر دیتی ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سن لیں۔ بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 255۔ جو روزدار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزدار کے بھوک و پیاس رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس بات سے ہم آسانی سے جھوٹ بولنے کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کس طرح روزہ، کس طرح جھوٹ انسان کے روزے کے اجر کو بے نور کر دیتی ہے، کس طرح اس کی روح کو ملیامٹ کر دیتی ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں، بلکہ روزہ لغو اور فضول باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کو اعمال خیر سے گزارا جائے، تقرب کے سارے ذرائع اختیار کیے جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ جو شخص ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کے مہینے کو پانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ روزے کے مہینے کو پانا، رمضان مبارک کے مہینے کو پانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مہینے کو عمل خیر سے گزارا جائے، تقرب کے سارے ذرائع اختیار کیے جائے، جس میں ہمارے لیے روزوں کو فرض، تلاوت، صدقہ و خیرات کو باعث اجر و ثواب ٹھہرایا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے نفس کی اصلاح کر کے اسے تربیت کی عادت ڈلوائے، تاکہ وہ جنت میں خوب ترقی کی سیڑھیاں چڑھ سکے۔ عزیز سامعین کرام، اس رمضان مبارک میں سب سے بڑی مرتبے والی، حیثیت والی چیز روزے رکھنا ہے، کیونکہ اس ماہ میں ہر نیکی کا ثواب اس جیسی نیکی کے مثل بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب اس جیسی نیکی کے مثل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، روزہ خالص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میرے لیے کھانے پینے کو، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم بچ سکو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک الفاظ میں بیان کیا، اے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل و دماغ میں خیال پیدا ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی روزہ رکھنے کا مکلف کیوں بنایا۔ اس شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، اے مسلمانوں، یہ روزے صرف تم ہی پر فرض نہیں بلکہ کسی نہ کسی طرح پچھلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، میں چاہتی ہوں کہ روزے کا ایک تاریخی جائزہ آپ بہنوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ اس آیت کا حقیقی مفہوم آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے اتر جائے۔ قرآن و حدیث، تاریخ سیر کی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ ہر دور میں فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے، چاند کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ۔ سال کے کل 12 مہینے ہوتے ہیں، اگر ان 3 روزوں کو 12 سے ضرب دے تو سالانہ فرض روزوں کی تعداد 36 ہوگی۔ گویا آدم علیہ السلام کی شریعت میں 36 روزے فرض تھے۔ یہودی میں یوم عاشورہ کا روزہ، قوم نصارہ پر بھی رمضان مبارک کے روزے فرض تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس قوم نے اس میں ترمیم و تبدیلی کر ڈالی، اس مہینے کے بجائے دوسرے مہینے میں فرض روزوں کی تعداد پوری کرنے لگی۔ اگر ہم آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب باطلہ کا جائزہ لیں
تو یہاں بھی روزوں کا تصور ملتا ہے۔ بدھ مذہب میں ہر مہینے میں 4 روزے رکھے جاتے ہیں۔ چاند کی پہلی تاریخ، 9ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، 22ویں تاریخ، اور یہ روزے سورج طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک رکھے جاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں برہمن میں جوگی خزاں اور بہار موسم سے روزہ رکھتے ہیں۔ شتریات سردی اور گرمی کے شروع موسم کے علاوہ چاند کی ہر تاریخ کے 2 دن اور 14ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہاں کے باشندے یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشوراء کا روزہ عرب کے باشندے اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا جاتا تھا۔ الغرض ساتھیوں، رمضان مبارک کی اہمیت و فضیلت کو جاننے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ روزے میں ہم کیا کیا اعمال کریں۔ عزیز سامعات کرام، صحیح احادیث کی روشنی میں رمضان کا پہلا عمل، روزے کا ہمارا پہلا عمل سحری نیت ہے۔ روزے کا پہلا عمل نیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یصوم الا من اجمع صیام قبل الفجر۔ روزہ صرف وہی شخص رکھے جو کہے میں نے کل کے دن روزہ رہنے کی نیت کی، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ، میں نے کل کے دن روزہ رکھنے کی نیت کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ روزے کا دوسرا عمل سحری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، اس سحری میں برکت ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ سحری کھانے سے روزدار کو قوت ملتی ہے۔ روزے کا تیسرا عمل افطار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ میری امت کے لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، جبکہ عیسائی اور نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ روزے کا تیسرا عمل افطار ہے۔ اسی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ افطار کھجور سے کھولنا مستحب ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے یا کسی اور چیز سے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ روزے کا چوتھا عمل، رمضان مبارک کا چوتھا عمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ رمضان مبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ عزیز سامعات کرام، روزداروں کو چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کے لمحات کو غنیمت سمجھے تاکہ جنت پہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھ سکے، احسان کرنے والے رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر اور قرآنی حکمتوں اور مواعظوں سے استفادہ حاصل کرے، کیونکہ میدان حشر میں روزہ اور قرآن پروردگار کی عدالت میں بہترین شفاعت اور گواہ بننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ اور قرآن پروردگار کی عدالت میں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہیں گا، پروردگار میں نے اسے کھانے پینے نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ قرآن مجید کہیں گا، پروردگار میں نے رات میں اسے سونے سے روکا، یہ رات میں میری تلاوت کرتا تھا، لہٰذا قرآن اور روزے کی شفاعت پروردگار کی عدالت میں قبول کی جاتی ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، افسوس صد افسوس ہے ہم مسلمان بہنوں پر، ہم ہمارے پاس راہ راست رکھتے ہوئے بھی، ہم ہمارے پاس کتاب ہدایت کو رکھتے ہوئے بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے جہاں اور بھی بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بہنوں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، احکام قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن مجید کو اپنانا چھوڑ دیا۔ ہم مسلمان بہنوں نے نزول قرآن کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا، دکان اور مکان کے افتتاح کے موقع پر قرآن خوانی کر دی جائے، کسی کے انتقال کے موقع پر قرآن خوانی کر دی جائے، بیٹی کی شادی کے موقع پر ایک نسخہ جہیز میں دے دیا جائے، بیمار ہو تو پڑھ کر اسے دم کر دیا جائے، جنات کو دور کرنے کے لیے سورتوں کا ورد کیا جائے، گھروں میں دکانوں میں برکتوں کے لیے ایک نسخے میں قرآن مجید کو کسی اوپر جگہ پر رکھ دیا جائے۔
میں پوچھنا چاہتی ہوں ہمارے مسلمان بہنوں سے، کیا قرآن مجید صرف انہی کاموں کے لیے نازل ہوا؟ میری ماں اور بہنوں، ہرگز نہیں۔ ہم یہ خوب سمجھ لے، قرآن مجید مسلمانوں کے لیے دستور حیات اور قانون حیات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہماری نماز قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری عبادت قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے گھر کے شادیاں قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری تجارت قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا لباس قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، شوہر اور بیوی کے باہمی حقوق کی ادائیگی قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے، غرض کہ ہمارا جینا مرنا سب کچھ قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم مسلمانوں کی حالت پر چند رسموں کی تکمیل کے علاوہ ہمارا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس لیے میں آپ بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ دنیا اور آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہیں تو مکمل قرآن مجید سے وابستہ ہو جائے، مکمل قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ماضی لوٹ آئے گا، یہ ہندوستان کی سرزمین پھر سے مسلمانوں کے حوالے کر دی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ عزیز سامعین کرام، روزے کا 5واں عمل قیام اللیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قیام اللیل کرنے والے یعنی تراویح پڑھنے والے کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ روزے کا، رمضان مبارک کا 6واں عمل اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بالخصوص اعمالوں میں سے اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے۔ اصطلاحی تعریف اعتکاف کی یہ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول ہو جانا۔ اعتکاف سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی، ابن ماجہ حدیث نمبر 127۔ اعتکاف کرنے والے کے حق میں ہمیشہ نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہے جس طرح نیکیاں کرنے والے کے حق میں لکھی جاتی رہتی ہے۔ مرد کے لیے ایسی مسجد جہاں نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، عورت کے لیے ایسا کمرہ جہاں وہ اس کی عبادت کے لیے خاص ہو۔ عورت مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے اگر وہاں پر پردے کا اہتمام ہو۔ عزیز سامعین کرام، رمضان مبارک کا روزے کا 7واں عمل شب قدر کا اہتمام کرنا ہے۔ شب قدر کی خصوصیت میں قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں روح الامین اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کے فیصلے کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ عزیز سامعین کرام، اس سورے میں شب قدر کی 5 خصوصیات بتائی گئی۔ سب سے پہلی خصوصیت لوح محفوظ سے وہ دنیاوی آسمان پر نزول قرآن کی رات ہے۔ دوسرا، یہ رات فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تیسرا، روح الامین اور مقدس فرشتے ہر کام کے فیصلے کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ چوتھا، اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پانچواں، اس رات میں سلامتی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، شب قدر کی خصوصیت میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث آئی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من، ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے شب قدر کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت والی رات ہے۔
صحیح احادیث میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے چند علامات بتائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی۔ دوسرا بتایا گیا ہے کہ یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے۔ تیسرا، اس رات میں آسمان پر تارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ چوتھا، اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ پانچواں، اس رات کے بعد طلوع ہونے والا سورج کی کرنیں 14ویں رات کے مانند چمکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 270۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات۔ موجودہ زمانے میں شب قدر کو لے کر ہمارا عمل یہ ہو گیا ہے، رمضان مبارک کی 17ویں تاریخ کو شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں، جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسرے 4 طاق راتوں میں نہ جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں نہ عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 طاق رات میں جاگنے کا، عبادت کرنے کا، اہتمام کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ 27ویں رات کو ضرور ہم جاگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر طاق راتوں میں بھی جاگنے کا اہتمام کرے۔ عزیز ساتھیوں، کوئی مشکل بات نہیں۔ زندگی کے سال کے 12 مہینوں میں سے 5 رات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جنت کی طلب میں ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ عزیز سامعین کرام، ہمارے گھروں میں ماحول یہ ہو گیا ہے، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف قطعاً شرعاً حرام عمل ہے۔ سانچک سے لے کر 5 جمعگیوں تک ہمارے گھروں میں راتوں میں جاگ جاگ کر رسموں کو پوری کرتے ہیں، جو قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سادہ کرنے کا حکم فرمایا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے رات رات جا کر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیا اللہ کی رضا کے لیے سال میں صرف 5 رات جاگ کر عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں میری بہنوں، ضرور کر سکتے ہیں۔ نیت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، توفیق اور مدد من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 274۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے، شب قدر میں جاگنے کے بعد اگر مجھے شب قدر مل جائے، شب قدر مجھے نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تنہا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اے اللہ، بے شک تم معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو ہمیں معاف کر دے۔ رمضان المبارک کا 8واں عمل سخاوت اور خرچ ہے۔ رمضان مبارک سخاوت اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اسلام ہمیں خصوصاً اس ماہ مبارک میں خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں صدقات کے اجور بڑھتے ہیں، رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہے، برکتیں زیادہ اترتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب رمضان مبارک آتا تو آپ سخاوت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر دن اس روئے زمین پر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کہتا ہے پروردگار خرچ کرنے والے کے مال کو خوب عطا کر، دوسرا کہتا ہے پروردگار کنجوسی کرنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے، لیکن جب رمضان مبارک آتا تو آپ فیاضی میں بارش لانے والی ہوا کے مانند ہو جاتے تھے، قیدیوں کو رہا فرماتے، ہر مانگنے والے کو عطا کرتے۔ عزیز ماں اور بہنوں، ہم یہ خوب یاد رکھیں، انفاق فی سبیل اللہ متقین کی لازمی صفت ہے اور یہ تقوی کی بنیادی شرط ہے۔ اس لیے آپ رمضان مبارک میں اپنی مٹھی کو کھول دیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے، UIRC کے عظیم خدمات کی انجام دہی کے لیے آپ ضرور اپنے زکوٰۃ میں سے، اپنے عطیات میں سے بھرپور UIRC کا تعاون کیجئے۔ میری بہنوں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والا عمل ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے۔ اس ماہ میں صدقات کے اجور بڑھ جاتے ہیں۔
میری بہنوں، آج آپ UIRC کی عظیم خدمات کے لیے اپنے زکوٰۃ و عطیات میں سے ضرور بھرپور تعاون کرتے جائیے، لیکن میری بہنوں جو کچھ بھی دیجئے اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، کسی سے شکریہ کی خواہش آپ کے دل میں نہ ہو۔ عزیز سامعین کرام، روزے کا 9واں عمل لیلۃ الجائزہ کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان مبارک کی آخری رات انتہائی فضیلت والی ہوتی ہے، انتہائی اہمیت والی ہوتی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن جب عمل کرنے والا اپنا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے، اس کی اجرت پوری مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو جو اس مہینے کی قدر جان کر اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، ان کو ایسے ہی عظیم الشان اجر عطا فرماتے ہیں جو اس مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے جو اپنے کام کو احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان مبارک کا 10واں اور آخری عمل صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا ہے تاکہ روزے کی حالت میں لغو اور بیہودہ باتیں سرزد ہو گئی ہے، جو گناہ کی باتیں سرزد ہو گئی ہے وہ کفارہ بنے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عاقل مرد اور عورت پر، ہر بچے پر، ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر صدقہ فطر واجب کیا ہے، 1 سا کھجور، 1 سا اناج، اور حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، روزوں کا اجر و ثواب زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ صدقہ فطر کو ادا کرنے کے بعد سب سے پہلی ہماری مشغولیت عید کی نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور شکریہ ادا کی جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عید کے دن کا سب سے بڑا انعام و اکرام یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میرے نیک بندوں اور بندیوں نے فرض روزوں کی ادائیگی کی، پھر عید کی نماز کے لیے نکلے، قسم ہے مجھے میرے عزت کی، میرے جلال کی، میرے اونچے مرتبے کی، آج میں ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا، ان کے گناہوں کو ضرور معاف کروں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عید کی نماز سے لوگ اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتے ہیں۔ عشر اول ہے خالص رحمتوں کے واسطے، عشر اول ہے خالص رحمتوں کے واسطے، دوسرے نے نام پایا عشر رضوان کا، تیسرا عشرہ مخصوص ہوا بخشش کے لیے، تیسرا عشرہ مخصوص ہوا بخشش کے لیے، اس ماہ میں خزانہ لٹ گیا رحمان کا۔ عزیز سامعین کرام، رمضان مبارک ہماری زندگیوں میں ہر سال آتا ہے، ایک کے بعد ایک آتا ہے، صدیوں سے آ رہا ہے۔ فرض روزوں میں ہم تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک تکمیل کرتے ہیں، ان گنت تعداد میں کرتے ہیں۔ اس ماہ میں روزے رکھے جاتے ہیں، صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، ہر نیک عمل ہوتا ہے۔ لیکن میری بہنوں، رمضان کے بعد ہم ویسے ہی رہتے ہیں جہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے۔ تقوی سے ہم اتنے ہی محروم رہتے ہیں جتنے ہم رمضان کے بغیر تھے۔ نہ ہماری انفرادی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، نہ ہمارے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ہمارے اوپر سے ذلت و مسکنت کے بادل چھٹتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جیسے تھے، رمضان کے بعد ہم وہی ویسے ہیں۔ رمضان سے پہلے جیسے ہمارے اعمال تھے، رمضان کے بعد ویسے ہی عمل ہے۔ رمضان سے پہلے جیسی زندگی تھی، رمضان کے بعد زندگی ویسے ہی ہے۔ ہماری حالت میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اخلاق کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ رمضان ہر سال آ رہا ہے لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی اول وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کو بغیر پلاننگ کے، بغیر شعوری کوشش کے گزار رہے ہیں۔ رمضان مبارک ہر سال اپنے رحمت لٹاتے ہوئے آتا ہے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس شعوری کوشش سے ہم محروم ہیں یا اس کی طرف سے لاپرواہ ہے، یا ہماری حالت اس حالت سے زیادہ قریب ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزدار کے روزے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنا، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو نہ ڈھالنا،
یہ جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ منافق رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات تو سچی کرتے ہیں لیکن ہے جھوٹے۔ گویا زبان سے سچی بات کہنے کے باوجود انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، کب؟ جب وہ اپنے کہے ہوئے باتوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ عزیز سامعین کرام، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے ہماری بہنوں کہ ہماری عبادتوں کا، ہمارے نمازوں کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے سرگرمیوں کا رشتہ اس مقصد سے کٹ چکا ہے جو قرآن لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ میری بہنوں، جس وجہ سے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے اس احساس سے ہم بہت دور ہیں۔ یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ ہم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائے، قرآن مجید کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھالے، قرآن کے سانچے کے مطابق اپنے معاشرے کو ڈھالے، قرآن کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ میری بہنوں، رمضان مبارک ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ پکارتا ہوا آیا، اے روزدارو جانو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تم سے کیا کہا ہے، آؤ اور جانو اور ہر وہ چیز کو ترک کر دو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو روکا ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو، ورنہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی بدنصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ رمضان مبارک ہمارے پاس آئے، ہم روزے رکھے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرے، سماعت قرآن کا اہتمام کرے، تراویح پڑھے، بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرے، لیکن بعد میں سوائے بھوکے پیاس رہنے رات جگے ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے اور ہمارے اوپر وہ مثال صادق نہ آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے حاملین تورات کے بارے میں بیان فرمائی۔ سورہ جمعہ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں پر تورات کی امانت کا بار رکھا گیا انہوں نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جو اپنے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے پھرتے ہو۔ عزیز سامعات کرام، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک اور قرآن کے تعلق سے پروردگار کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ نہ درج کر دے۔ سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑے رکھا تھا۔ عزیز سامعات، اس کے برعکس کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان مبارک کے روزے رکھے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرے، لیلۃ القدر کا اہتمام کرے، لیلۃ الجائزہ کا اہتمام کرے، زندگی بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب کرنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سرپرستوں کی اطاعت نصیب فرمائیں۔ آئیے میری بہنوں، ہم سب مل کر یہ عہد کریں، زندگی کے شب و روز کو، زندگی کے ہر لمحات کو، لیلۃ القدر کو، لیلۃ الجائزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں کو اسلام کے حقیقی روح کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں۔ آئیے میری بہنوں، ہم سب مل کر رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سب مل کر آج آپ سے ایسا تقویٰ مانگتے ہیں جس سے قرآن مجید کی ہدایت کے ہم مستحق ہو جائے۔ اے پروردگار، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن مجید پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ پروردگار، ہم سب مل کر آپ سے جنت مانگتے ہیں۔ پروردگار، ہر وہ خیر مانگتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائے۔ آج ہم آپ سے ایسا خیر مانگتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ خیر کی دعا مانگنا چاہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیا کرتے تھے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ شر سے پناہ مانگتے تھے، ہم بھی آج ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنت چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے عافیت چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے رزق حلال چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ سعادت کے ساتھ فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے۔ اے اللہ، ہمیشہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمیشہ ہمارے عیوب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے سارے نیک اعمال کو قبول
فرما۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ میں اس بندوں میں سے کر دے جس کا تو نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے ہر شب و روز کو آپ کے کہے ہوئے باتوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہمارے سارے دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ عزیز سامعات، ابھی آپ محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ سے رمضان المبارک کے اہمیت و فضیلت پر گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ہم سب سامعات محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ آپ نے بہترین انداز میں اپنے عنوان کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی اور بڑے ہی دل نشین انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ کی تقریر، جس کا عنوان زندگی کا مقصد، جو 3 مئی 2015 گرینڈ پلازا ہوٹل نامپلی میں منعقد ہوا تھا، اس کی رسم اجرائی کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ بشریٰ باجی صاحبہ کی والدہ محترمہ فریدہ باجی صاحبہ زوجہ ناختہ مجیب صاحب کو۔ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے اس DVD کی رسم اجرائی کریں۔